السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ یہ کوئی عرفان صاحب ہیں بھائی، بڑی اچھی پوسٹیں لگائی ہیں انہوں نے اور آیت بھی لگائی ہے۔ تھوڑا سا تعارف کرا دیں تو بہتر رہے گا تاکہ پتہ چلے کون سے عرفان صاحب ہیں اور کس پلیٹ فارم پر کھڑے ہیں۔ بہرحال یہ قابل غور باتیں ہیں۔ اس میں ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے اپنے بندوں کے اوپر، جو کوئی عمل شروع کرتے ہیں مسلسل اس کو جاری رکھتے ہیں، اور بالفرض سفر کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے وہ عمل نہ کر پائیں تو ان کا وہی عمل پورا لکھا جاتا ہے۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، غور کرو میرے بھائیوں۔ لہٰذا یہ ان لوگوں کے لیے خوشخبری ہے جو کوئی عمل سٹارٹ کرتے ہیں، کیونکہ کسی ٹائم بیماری بھی آ سکتی ہے، کمزوری بھی آ سکتی ہے، بڑھاپا بھی آ سکتا ہے۔ اگر آپ نے وہ عمل جوانی میں یا وہ کام شروع ہی نہیں کیا ہے تو وہ تو پھر نہیں لکھا جائے گا۔ خاص کر اس دور کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے کا عمل جہاد کبیر کا موقع ہے اور ضرورت ہے، اور یہ بالکل فرض عین ہے۔ ایسے دور کے اندر جب اسلام مغلوب ہو، کفر و شرک دندنا رہا ہو، اس وقت اگر ایک مومن ہے، اگر وہ کفر و شرک کے خلاف آواز نہیں اٹھاتا ہے، توحید کی دعوت نہیں دیتا ہے، رد شرک نہیں کرتا ہے، طاغوتوں کی نشاندہی نہیں کرتا ہے، اور اس جنگ کو نہیں چھیڑتا ہے، تو بتاؤ پھر وہ کیسا مومن ہے؟ تو یہ موقع ہے اللہ کے بندوں، پورے عزم کے ساتھ، پورے ارادے کے ساتھ اللہ کے دین کے غلبے کے لیے آگے بڑھو اور دعوت اللہ کرو۔ جہاں بھی موقع ملتا ہے اللہ موقع دیتا ہے، یہ اور بات کہ ہم لوگ موقع ضائع کر دیتے ہیں۔ اللہ تو موقع دیتا ہے، اللہ تو چاہتا ہے کہ اس کے بندے ہیں اس کی توحید کا کلمہ بلند کریں، اس کی بڑائی کا اعلان کریں۔ تو ہمارے بھائی جہاں بھی ہیں دعوت اللہ کیا کریں۔ کلمے کی دعوت دینا ہی دعوت اللہ ہے۔ کلمے کی دعوت، جس طرح آپ گفتگو کرتے ہیں اس کو تھوڑا سا اور اونچی آواز میں پکار کر لوگوں کو مخاطب کیا کریں۔ تو جہاں بھی ہمارے ساتھی ہیں سارے دعوت اللہ کریں، چونکہ اب کم ساتھی رہ گئے ہیں، اکثریت تو کفر کے اندر پھر چلی گئی ہے، سجدہ تعظیمی کے اندر چلے گئے، کچھ باغیوں کے ساتھ مل گئے، تو اکثریت تو اس طرح علیحدہ ہو گئی، وسائل والے علیحدہ ہو گئے، اور کتنے لوگ تھے۔ ٹھیک ہے ان کی اپنی بدبختی، لیکن جو باقی بچ گئے ہیں وہ یہ کام کریں۔ اللہ تعالیٰ دیکھیے کس طرح اس میں برکت دے گا، نئے ساتھی آئیں گے۔ یہ چلے ہوئے پرانے کرتوس ان کو چھوڑو، ان کے اندر کوئی خیر نہیں ہے۔ باقی ہماری دعوت جاری رہے گی، ان گروپوں کے اندر جن میں خیر ہوگی انشاءاللہ وہ ہماری طرف آئیں گے، وہی ہمارے بھائی ہیں۔ اور جو کفر و شرک کا مزاج رکھتے ہیں، شرارتی قسم کے لوگ ہیں، ان کا نہ آنا ہی بہتر ہے۔ وہ اسی لیے نہیں آ رہے، ہم تو دعائیں مانگتے ہیں یا اللہ ایسے لوگوں کو ہم سے دور رکھ، تو کس طرح ہمارے قریب آئیں گے؟ یہ معاملہ۔ دوسری بات، اوپر جو آیت ہے ایک لکھی ہوئی ہے سورہ الحشر کی، کہ جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے نکلنے کے لیے راستہ بناتا ہے، اور ایسی جگہ سے روزی دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا۔ یہ بڑی زبردست بات ہے صرف یقین کی، کہ عام طور پر کچھ لوگ جو پھنسے ہوئے ہیں کسی جگہ، عام طور پر ان کے کچھ تحفظات ہیں یا کچھ ان کی مجبوریاں ہیں، تو جو اللہ سے ڈرنے والا ہے اللہ اس کو نکلنے کا، وہاں سے کفر و شرک کے اندھیروں سے نکلنے کا اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ بنائے گا۔ وہ اس جال سے نکلیں گے، محمد حنیف کے جال سے نکلیں گے، کچھ انیس الدین کے جال سے نکلیں گے، قاری خلیل الرحمن کے جال سے نکلیں گے، اور فیاض محمود باجوہ کے جال سے نکلیں گے، اور دائیوں کے، اور اختر بیگ کے، اور یعقوب علی کے، سرفراز نے، سب نے اپنے اپنے جال بچھائے ہوئے ہیں۔ اور باقی دوسرے جو مسلک پرست ہیں ان کے بھی اپنے اپنے جال ہیں، کوئی بریلویت کا جال بچھا کے بیٹھا ہوا ہے، کوئی دیوبندیت کا، اہل حدیثیت کا، صوفیزم کا، جمہوریت کا، یہ کوئی تعویذ گنڈے لے کے بیٹھا ہوا ہے۔ سب جال بٹھائے شیطانوں نے، اور اپنے اپنے درجے کا ان کا معاملہ ہے، اور لوگوں کو پھنساتے ہیں اپنے جال کے اندر، اور سمجھتے ہیں یہ دیندار ہیں۔ ہرگز دیندار نہیں ہے، خالص دنیا دار ہیں، دین کا یہ ساتھ ہی نہیں دیتے، بلکہ روڑے اٹکاتے ہیں، ٹانگیں کھینچتے ہیں۔ اللہ کے بندے جو اللہ کے راستے میں نکلے ہیں، دعوت اللہ کرتے ہیں، لوگوں کو شرک و کفر سے منع کرتے ہیں جہاں تک ان کے بس میں ہو، تو یہ ساتھ دینے کی بجائے الٹا مخالفت کرتے ہیں، مناظرے کرتے ہیں، الزامات لگاتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے نپٹنے کے لیے کافی ہے۔ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں وہ ان کے جال سے نکلیں گے۔ اللہ تعالیٰ غور و فکر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ نیچے سورہ الملک کی آیت لگائی انہوں نے، وہ بھی بڑی زبردست ہے، کہ دیکھو اللہ تعالیٰ
دلوں کا حال جانتا ہے، نیتوں کو جانتا ہے۔ اور پھر سوالیہ انداز ہے، کیا قرآن کا انداز ہے، کیا وہی نہ جانے گا جس نے پیدا کیا ہے؟ اس نے تو پیدا کیا ہے، دل کو اس نے بنایا ہے، اس لیے دلوں کا حال جانتا ہے۔ تو بتاؤ، شہباز کرے پرواز سے جڑے راز دل، یہ کہاں سے آ گیا؟ یہ پیر صاحب دلوں کے حال کیسے جانتے ہیں؟ کوئی پیر، کوئی نبی، کوئی ولی، کوئی چیز بھی دلوں کا حال جاننے والا نہیں ہے۔ شرک ہے اگر کوئی اس طرح کسی کے بارے میں عقیدہ رکھتا ہے تو۔ ہاں، اللہ دلوں کا حال جانتا ہے کیونکہ اس نے دلوں کو پیدا کیا۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ جو بھی بات کرتا ہے دلیل کے ساتھ کرتا ہے، اور یہ مشرک دلیل کے بغیر شرک کیے جا رہے ہیں۔ تو جہاں ڈر بھی لگتا ہے کہ دیکھو ہماری نیتیں اگر خراب ہو جائیں گی تب بھی اللہ کو معلوم ہو جائے گا، لہذا اپنی نیتوں کو بھی درست کرنا ہے۔ عملوں کا دار و مدار نیتوں کے اوپر ہے۔ اور پھر وہاں اچھی بات یہ ہے کہ دیکھیے ہمارے ارادے ہیں کفر و شرک کا جنازہ اٹھانے کے، تو اللہ تعالیٰ ہمارے ان ارادوں کو بھی جاننے والا ہے، ہماری نیتوں کو بھی جاننے والا ہے، ہماری ضرورتوں اور ہماری مشکلات کو بھی جاننے والا ہے، ہماری مجبوریوں کو بھی جاننے والا ہے۔ مالک ہمارا خیر خواہ ہے، نگہبان ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے سہارا دے گا، ہماری نگہبانی کرے گا، ہماری حفاظت فرمائے گا، اسی نے ہمیں بچایا ہے۔ ورنہ بڑے لوگ آئے ہیں، بڑے بڑے دعوے کرنے والے کفر و شرک کے اندر بہہ گئے، ہمیں ہمارے مالک نے بچایا ہے۔ وہ ہمارا رب ہے، ہم سے محبت کرتا ہے، وہی ہماری رہنمائی کرتا ہے، جہاں کہیں ہم پھنس جاتے ہیں وہ ہمیں نکالتا ہے، مشکلیں حل کرتا ہے۔ بڑا ہی زبردست مالک ہے، یقین کیجیے، اس کی شان کسی جاننے والے سے پوچھو۔